ان علماء اور ان قرا حضرات کے جرمٹ میں بیٹھ کر ہم سرکار کا میلاد منا رہے ہیں۔ الحمدللہ حضرت علامہ مولانا کامران حسینی صاحب نے جو بیان کیا، اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے اور حضور علیہ السلام سے مزید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے 5-6 منٹ لوں گا، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ الحمدللہ قبلہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ القدسیہ آپ کی تحریک کا ایک ادنا سا کارکن بن کر آج یہ موقع ملا کہ 12 ربیع الاول شریف کو جو ہمارا جلوس الحمدللہ جس شان اور شوکت کے ساتھ اس علاقے سے نکلا، میں آپ تمام ساتھیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ بڑے لوگ خوش بھی ہوئے، لیکن بڑے لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ بھی پیدا ہوا، یہاں تک کہ مساجدوں میں میٹنگیں کی جا رہی ہے کہ جناب یہ لوگ کہاں سے نکلے اور کیسے نکلے۔ لیکن حضور کے غلاموں، ہم نے انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹنا، ایک کام شروع کر دیا، اور یہ کام ایسا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم گھر گھر حضور کی محبت کا پیغام پہنچا دیں۔ ہمارے امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ ہم نے غیر کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا ہے، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ قاری نواز صاحب نے جیسے آپ سے فرمایا کہ آپ تمام تیرا دیوانہ تعاون ہے کہ آپ ساتھی نکلے تو ہم قائد بھی بن گئے، ہم بڑے بھی بن گئے، سب کچھ بن گئے۔ آپ نہ ہوتے کیا ہوتا؟ سامعین کرام، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے تو الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف تو ہر سال آتا ہے، لیکن اس سال یقین کرے سنیو اور حضور کے غلاموں، کم از کم گلشن سکندر آباد کے علاقے میں واہ واہ ہو گئی ہے حضور کے غلاموں۔ جناب حضور کے غلام یہاں زندہ ہے، سنی نہیں ہے، صرف میلاد کی حد تک نہیں ہے، اور وہ ایک نعت میں کہتے ہیں نا کہ ہم ٹناٹن سنی ہیں، تو پتہ چل گیا الحمدللہ کہ گلشن سکندر آباد کے سنی جاگ گئے، اور ابھی جب ہم جاگ گئے باقی سب کو سونا پڑے گا انشاءاللہ، ان کو سونا پڑے گا، اور یہ ہم اپنے کردار سے بتائیں گے، ہم اپنے کردار سے انشاءاللہ ان کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ پورا پاکستان یہ حضور کے نام پر حاصل کیا گیا، یہاں پر صرف حضور کے غلاموں کو رہنے کا حق ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص یہاں رہ نہیں سکتا۔ ہمارے بابا جی فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی عیسائی ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ہمارے حضور کی شان میں ہم کچھ بھی برداشت نہیں کریں۔ سامعین کرام، وہ وقت الحمدللہ آ گیا کہ ابھی ہم نے کم از کم اس علاقے میں کم از کم ہم نے انشاءاللہ کسی ایسے شخص کو اٹھنے نہیں دینا، اور وہ کیسے ہوگا کہ جب ہمارا کردار ایسا ہوگا اس پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکے گا، اور ایسا کب ممکن ہے کہ جب ہم اپنے علماء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب ہم اپنے ائمہ حضرات کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میں یہ بات آپ کو پھر بتا دوں، وہ ائمہ حضرات جو حضور کی عزت پر پہرا دینا جانتے ہیں، جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا
دینا جانتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے حمایتی ہے کہ جن لوگوں نے سرعام یہ بات کہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے خواب میں دیکھا آپ پاکستان کے علماء سے ناراض تھے اور واپس جانے کا ٹکٹ آپ کے پاس نہیں تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ لوگ بھی ہمارے اس علاقے میں رہ رہے ہیں اور مسند امامت پر فائز ہیں. اور یہ بات میں صرف آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا، ڈھنکے کی چوٹ پر ان کو بھی بتائی ہے کہ خبردار اپنے عقائد درست کر لو، نہیں تو پھر ہمیں الحمدللہ امیر المجاہدین نے قبلہ درست کرنا سکھایا ہے. اور میں آج علی الاعلان آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ کوئی بھی مسئلہ ہو، مسلکی طور پر کوئی بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلی صفوں میں انشاءاللہ آپ مجھے موجود پائیں گے. اب تھوڑا سا تیار تو ہو جائے، تھوڑا سا انشاءاللہ، پھر دیکھیں کہ حضور کے غلام آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. الحمدللہ 5 FIR کٹی ہوئی ہے، اس کو جیلا، لیکن حضور کی ختم نبوت سے انشاءاللہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب تمام ساتھی ہمارا ساتھ دیں، اس معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. خدا کی قسم کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے یار ہمارے علاقے میں حضور کے اتنے غلام رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر لیتے تھے. لیکن الحمدللہ جمعے والے دن جو آپ نے اپنی محبت کا ثبوت دیا، دل خوش ہو گیا. خدا کی قسم الحمدللہ یہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہم حضور کی ناموس پر جب پہرا دیں گے یہ تمام عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. تو اب تمام ساتھی اور ڈنکے کی چوٹ پر کام کریں. میں انشاءاللہ ذمہ دار ہوں. خدا کی قسم یہ بات پھر کہہ رہا ہوں، کسی نہ پولیس کی ٹینشن کرے. اگر کسی نے حضور کا میلاد منانا ہے، جہاں پر منانا ہے، جہاں اس کا جی چاہتا ہے تو حضور کے میلاد کا اہتمام کرے. باقی انشاءاللہ ہم سنبھالیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور یہ جو جلوس ہوا نا، میں صرف چوکی پر اطلاع دینے کے لیے گیا کہ جناب ہمارا جلوس اس راستے سے نکلے گا، ہمیں موبائل چاہیے. خدا کی قسم کوئی پرمیشن نہیں تھی، کوئی NOC نہیں لیا ہوا تھا. چوکی انچارج نے کہا کہ جناب NOC. میں نے کہا ہمیں اپنے قائد نے یہ سکھا دیا کہ ابھی ہمیں تھانے کا تھانے دار بتائے گا کہ حضور کا ذکر کہاں پر کرنا اور کہاں نہیں کرنا. ہم نے کہا کوئی NOC کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر ہمارا جی چاہے گا ہم حضور کے انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو یہ آپ ساتھیوں کو بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈنکے کی چوٹ پر کام کرے. حضور کا یہ غلام آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. جہاں پر بات مال کی آئے گی مال لگائیں گے، جہاں بات جان کی آئے گی انشاءاللہ جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہے. اللہ کریم ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے اس دین کا جو مشن ہے اس پر ثابت قدمی کے ساتھ مزید بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ 7 نومبر کو کراچی کی سرزمین پر تشریف فرما ہوگا. 7 نومبر کو کراچی کے سرزمین پر انشاءاللہ آپ تشریف فرما ہوں گے. صبح 9 بجے بروز ہفتہ صبح 9 بجے ایئرپورٹ سے لے کر مزار قائد تک احتجاجی مارچ ہوگا. اور کس چیز کا؟ فرانس نے جو حضور کی گستاخی کی ہے، فرانس کے ان ملعونوں کو للکارنے کے لیے قبلہ امیر المجاہدین کراچی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ویل چیئر پر ہے، لیکن جب نکلتے ہیں تو ہماری جو ٹانگیں سلامت ہیں ان سے بڑھ کر کام کر جاتے ہیں. ہے تو ویل چیئر پر، خدا کی قسم بڑے بڑے شیخ الحدیث ان کی ویل چیئر کے ٹائر چومنے کے لیے ترستے ہیں.
کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کون سی ہستی بھیج دی، اور یہی محمد بن قاسم کے وارث ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں، کہ انہوں نے بھی جس طریقے سے عالم کفر کو للکارا، یہ مرد مجاہد بھی اسی طریقے سے للکارتا ہے۔ 7 نومبر کو انشاءاللہ للکارنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب ہائی لینڈ میں ان چوڑوں نے حضور کی گستاخی کی نا، یہی مرد مجاہد نکلا، اور ابھی 12 گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے خاکے واپس لے لیے، اعلان کر دیا، اور پھر سوشل میڈیا پر یہ پیغام بھی بھیجا کہ ہمیں اس بندے سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر ویل چیئر پر جو بندہ اپنے لیے خود پانی نہیں اٹھا سکتا، اور پھر ویل چیئر سے ہم لوگ ویسے بھی دور بھاگتے ہیں کہ کئی 10 روپے نہ مانگ لیں، یہ کیسی ویل چیئر ہے کہ اس کے ٹائر چومنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ الحمدللہ وہ عظیم ہستی 7 نومبر کو سرزمین کراچی پر انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے۔ آپ تمام ساتھی کوشش کریے گا، انشاءاللہ ہمارے یہاں سے باقاعدہ قافلہ نکلے گا اس ریلی میں شرکت کے لیے۔ آپ تمام ساتھی جو جانے کے خواہش مند ہیں وہ انشاءاللہ یہاں کے لیے علامہ کامران صاحب سے رابطہ کریں جو فیضان جمال مصطفیٰ کے مقتدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو وہاں کے ساتھی ہیں وہ انشاءاللہ فیضان سیفیہ میں ہم سے رابطہ کریں۔ ٹھیک 8 بجے انشاءاللہ ہمارا قافلہ یہاں سے روانہ ہوگا، بروز ہفتہ صبح 8 بجے انشاءاللہ، اور پھر حضور کے غلاموں کے کارنامے دیکھنا کہ کیسے شہر کراچی کا رستہ ہے، کیونکہ اس بابا جی کی للکار سے عالم کفر لرز جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ خاکے ان کو واپس لینے ہوں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ فرانس کے جو بھی پروڈکٹ ہیں اس میں سب سے بڑا جو ٹوٹل کا پیٹرول پمپ ہے، ٹوٹل پیٹرول پمپ یہ فرانس والوں کا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سے بالکل بائیکاٹ کر لیں، اگر یہ واپس بھی لے لیں نا خاکے، پھر بھی اس پیٹرول پمپ کا بائیکاٹ کرے، اس سے پیٹرول نہ ڈلوائیں۔ اسی طریقے سے یہ بسکٹ ہے جس پر LU لکھا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا سا ٹک بسکٹ ہے، زیرہ پلس ہے، نان کٹائی کا آج کل وہ آ رہا ہے، یہ تمام جو پروڈکٹ ہے یہ فرانس کے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیے ترکی کا جو صدر ہے وہ حضور کا سچا غلام ہے۔ ترکی کے صدر کو ہم دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ اعلان کیا، اس نے اس سفیر کو اٹھا کر اپنے ملک سے باہر پھینک دیا کہ جو حضور کا نہیں تو وہ ہمارا کیسا ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہمارے یہ بغیرت حکمران ہے کہ آج تک ان کو مہمان بنا کر گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تو حضور کے غلاموں جب تک ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، ترکی نے جب بائیکاٹ کیا، سفیر ان کا بھگا دیا، انہوں نے بھی ترکی کا بائیکاٹ کر دیا۔ آج آپ کوشش کریں کہ ترکی کے جو پروڈکٹ ہے اس کو خریدیں، بڑے مشکل حالات سے وہ گزر رہا ہے، اس کی جو کرنسی ہے بہت زیادہ گر گئی، کیوں؟ حضور کی خاطر۔ ان کا پروڈکٹ سارا فرانس جاتا تھا، انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اور نہ انہوں نے مسلمان ممالک سے یہ گزارش کی کہ ہمارے پروڈکٹ خریدو، نہیں، انہوں نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا، اس کا اجر انشاءاللہ ان کو ملے گا۔ اور 2023 میں انشاءاللہ پھر آپ دیکھنا کہ ترکی کو رب کریم کیسے عروج عطا فرماتا ہے، وہی خلافت عثمانیہ والا دور انشاءاللہ پھر آئے گا، اور پھر حرمین شریفین میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجیں گی انشاءاللہ۔ اب تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بالخصوص ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اسی